نمبر 1 اس وقت ہمارے پاس پریڈکشنز میں آ رہے ہیں کنان چودھری صاحب. مجھے عمران خان صاحب پرائم منسٹر نظر آ رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کیسز میں گرفتار ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں. کنان چودھری ہر لمحہ پرجوش کے ونر قرار پاتے ہیں. 9-0 پر چھاپا مارا گیا. کنان چودھری نے نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہی آپریشن کی پیش گوئی کر دی تھی. السلام علیکم، میں ہوں کنان چودھری، ایسٹرو نیمرولوجسٹ. اسٹرالوجی اور نیمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ آپ پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں میری پریڈکشنز دیکھتے رہتے ہیں. ورلڈ وائڈ پریڈکشنز میری آپ فالو کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ویکلی ہوروسکوپ اور اسٹرالوجی اور نیمرولوجی کیسے کام کرتی ہے اس پہ بھی آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں. ریسنٹلی میں نے پاکستان کے فیوچر کے بارے میں پریڈکشنز اپلوڈ کی تھیں، اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی میں نے پریڈکشنز دی تھیں اور لاجیکل پریڈکشنز دے کے آپ کو بتایا تھا، اور الحمدللہ وہ پیشگوئیاں صحیح ثابت ہو رہی ہیں. آج پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن وہی بنی ہوئی ہے جو میں نے ان ویڈیوز میں پریڈکشنز آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، اور کچھ میں نے پرانی پریڈکشنز کا حوالہ دے کے آپ کو چیزوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی، جس کو میں لاجیکل پریڈکشنز بولتا ہوں. عمران خان صاحب کا فیوچر کیا ہوگا، پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، اس کو لے کے ایک اور یونیک لاجیکل پریڈکشنز کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کیا پاکستان میں انقلاب آنے والا ہے؟ یہ ایک سوال بہت زیادہ لوگوں کی زبان پہ آ رہا ہے، اور مجھ سے بہت زیادہ لوگوں نے یہ سوال کیا ہے. کیا پاکستان میں واقعی تبدیلی آنے جا رہی ہے؟ کیا عمران خان صاحب الیکشن کروا پائیں گے، الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا واقعی انقلاب کی طرف سچویشن جائے گی؟ کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں؟ میں آپ کو اسٹرالوجی اور نیمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، اور فیوچر کے بارے میں پریڈکشنز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہونے والا ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے، فلاں پلانٹ آ گیا ہے. میں آپ کو انشاءاللہ لاجیکل پریڈکشنز دوں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا، تھوڑا سا تو نہیں، کافی پیچھے لے کے جانا چاہوں گا. 31 دسمبر 2013 کو میں نے وسیم بادامی صاحب کے ساتھ ایک شو کیا تھا، جس میں میں نے کچھ پریڈکشنز دی تھی، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ان پریڈکشنز کی ویڈیو کو غور سے سنیے گا، کیونکہ ان کا تعلق اس پریڈکشن کے ساتھ ہے، اور آپ کو اس پریڈکشن کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی. جو لاجک ہے اس پریڈکشن کے پیچھے، وہ اس ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گی. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ 31 دسمبر 2013 کو میں نے 2014 کے بارے میں کیا پیش گوئی کی تھی. نواز شریف صاحب جب ہم اگلے سال بھی اس طرح بیٹھے ہوں گے تو وزیر اعظم ہی ہوں گے نا؟ جی بالکل، نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے. البتہ یہ ہے کہ 2014 میں احتجاج بہت زیادہ ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو بھڑکایا جائے گا، لوگ سڑکوں پر نکلیں گے، یہ کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کلیئرلی یہ پیشگوئی کی تھی کہ 2014 میں احتجاج بہت زیادہ ہوں گے، جو کہ اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے لیے کنٹرول کرنا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ پریڈکشن میں نے کیوں دی تھی؟ کیونکہ 2014 کو جب ہم جمع کرتے ہیں 2 + 0 + 1 + 4، تو اس کو ایکول کریں تو عدد 7 بن رہا تھا. پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ کو جب میں جمع کرتا ہوں 14 + 8 + 1947، تو اس کا عدد بھی 7 بنتا ہے. یعنی 7 کا عدد پاکستان کا لکی عدد ہے، اور پاکستان میں چینجز کا عدد ہے. اب لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بڑی لاجک کے ساتھ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے 7 کا عدد بہت زیادہ لکی عدد ہے، اور میں نے آپ کو ہنٹ بھی دیا تھا کہ 2023 کو اگر ہم جمع کریں تو اس کا عدد 7 بنتا ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے احتجاج کے علاوہ عمران خان صاحب کے بارے میں 2013 میں کیا پیش گوئی کی تھی. سوال بڑا اسپیسیفک ہے. بحیثیت سیاسی لیڈر عمران خان کا سیاسی قد سال 2014 میں بڑھے گا یا کم ہوگا؟ کنان صاحب. جی بالکل، عمران خان صاحب کا قد بڑھے گا، اور یہ زیادہ تر ان کو فیم ملے گا. اپریل کے بعد آپ کو پی ٹی آئی فائٹ بیک کرتی ہوئی اور فیم میں نظر آئے گی. تو آپ نے سنا کہ میں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ پیشگوئی کی تھی کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو فیم ملے گا 2014 میں، اور ان کا فیم نیکسٹ لیول پہ جاتا ہوا نظر آئے گا. اب آپ نے 7 کے عدد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور ویڈیو دیکھنی ہے، جس میں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ طاہر القادری صاحب حکومت کے لیے سب سے بڑی پرابلم کریٹ کریں گے. یہ ویڈیو بھی ذرا ایک نظر دیکھ لیں. کنان صاحب چونکہ بڑے بے قرار تھے کچھ طاہر القادری صاحب پہ فرمانے کے لیے،
जी बिल्कुल, ताहिरुल कादरी साहब अपने एक अच्छे साल में एंटर हो रहे हैं और इस साल में उनको सन गवर्न करेगा, जिसको हम लोग सूरज कहते हैं, और ये लीडरशिप को जाहिर करता है। तो ताहिरुल कादरी साहब एक लीडर के तौर पर सामने आएंगे और बाकायदा सियासत में एंटर हो जाएंगे। अच्छा, बाकायदा सियासत का आगाज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं ताहिरुल कादरी साहब, और एक हद तक ये अपने इनकलाब में कामयाब भी होंगे, क्योंकि ये साल इनके लिए बहुत ही इवेंटफुल रहेगा, स्पेशली जो है 19 जनवरी के बाद जब ये अपने नेक्स्ट साल में दाखिल होंगे, जो कि इनके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। तो ये एक अच्छे लीडर के तौर पर सामने आएंगे और एक लीडर के तौर पर इन्हें मैं देख रहा हूँ 2014 में ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। तो आपने देखा कि मैंने क्लियरली पेशगोई की थी कि ताहिरुल कादरी साहब बाकायदा सियासत में आने का आगाज कर देंगे, अपनी पार्टी की सरबराही जो है इक़्तिदार के तौर पर लेंगे और बाकायदा सियासत में एंट्री करेंगे। आज मैं ऑफिशियली बाकायदा ऐलान कर रहा हूं कि इलेक्शन जब भी हुआ, पाकिस्तान अवामी तहरीक आज से इंतखाबी जमात बना दी गई है। इलेक्शन लड़ेंगे, इस प्रोसेस में आकर इस पार्लियामेंट में बैठेंगे और पार्लियामेंट का तकद्दुस जो बर्बाद किया जा रहा है, इसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक इसके तकद्दुस को बहाल करेगी और हुकूमत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था वसीम बदामी साहब की तरफ से। सलीम बुखारी साहब बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने मुझे ये बात उसी शो में कही थी कि ताहिरुल कादरी साहब कभी सियासत में नहीं आएंगे, लेकिन मेरी पेशगोई ये बन रही थी। अब 3 प्रेडिक्शंस मैंने 2013 में 2014 के बारे में की थी। पहली ये थी कि इमरान खान साहब और पीटीआई को एक्स्ट्रा लेवल का फेम मिलेगा 2014 में, जो हमने देखा कि मिला। आपको याद होगा 2014 में खान साहब ने 126 दिन का धरना देके पीटीआई को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया था। दैट्स कॉल्ड फेम ऑफ नेक्स्ट लेवल, जो मैंने पेशगोई की थी। मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि 2014 एहतजाज का साल होगा। तो 2014 में ताहिरुल कादरी साहब का एहतजाज हमने देखा, इमरान खान साहब का 126 दिन का धरना देखा। इससे पहले पाकिस्तान में इतना बड़ा और इतना लंबा प्रोटेस्ट कभी देखने में नहीं मिला। तीसरी पेशगोई मैंने ये की थी कि ताहिरुल कादरी साहब हुकूमत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, और हमने देखा कि 2014 में ताहिरुल कादरी ने हुकूमत के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी कि मुज़ाकरात करना भी हुकूमत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का बाइस बन गया था। और जिस तरह 2014 का पूरा साल एहतजाज में गुजरा, जिस तरह धरने हुए, जिस तरह एजिटेशंस हुए, जिस तरह सारे मामलात हुए, आप लोग इसके विटनेस हैं। ये वीडियोस आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि 2014 को जब मैं जमा किया था मैंने, तो 2014 को जमा करने से 7 का अदद आ रहा था, और ताहिरुल कादरी के बारे में मैंने कहा था कि एक हद तक वो कामयाब होंगे अपने इनकलाब से रिलेटेड चीज़ों में या मामलात में। और हमने देखा कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट कर दी थी PMLN की गवर्नमेंट के लिए। फिर सानिया मॉडल टाउन भी हुआ, सारी चीज़ें। अभी तक वो केस सानिया मॉडल टाउन का जो है वो शरीफ बरादरान के सर पे कहीं ना कहीं मौजूद है, कहीं ना कहीं वो तलवार भी लटक रही है। 2014 का अदद 7 बन रहा था, जो पाकिस्तान का लकी अदद है और पाकिस्तान में तब्दीली का साल है। लेकिन ताहिरुल कादरी इसलिए कामयाब नहीं हो सके उस इनकलाब में क्योंकि ताहिरुल कादरी को 7 का अदद ना तो रूल कर रहा था, ना उनका लकी अदद था। इमरान खान साहब के बारे में मैं पिछली वीडियोस में आपको बड़ी डिटेल के साथ ये बात बता चुका हूँ कि 7 का अदद खान साहब के लिए लकी है। और जब खान साहब 2018 में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इलेक्शन लड़ रहे थे, जब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और तजिया निगार कह रहे थे खान साहब नहीं बन पाएंगे, तब मैंने 7 के अदद की लॉजिक दे के ये बताया था कि वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान के, क्योंकि उनको 7 का अदद फेवर कर रहा था। और 25 जुलाई को इलेक्शन था, 25 को मैं अगर जमा करता था तो 2 और 5 को जमा करने से अदद 7 बन रहा था। ये वीडियो एक नज़र ज़रूर देख लें। ये इसलिए दोबारा शेयर कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने आज ये वीडियो पहली दफ़ा देखी है, पिछली वीडियो नहीं देखी, तो उनको समझ लग सके। सर 25 को इलेक्शन है, 25 को जमा करें तो 2 और 5 अदद 7 बनता है। 7 का अदद खान साहब के लिए क्या वैल्यू रखता है, एक एग्जांपल दे देता हूँ। 25 मार्च को आपने वर्ल्ड कप जीता, 7। 25 अप्रैल को आपने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, ठीक है सर। 2014 वो साल था, मैंने 2013 में बताया था
کہ 14 کا عدد 7 بنتا ہے. تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آئے گی کیونکہ 7 خان صاحب کو فیور کر رہا ہے. اب پہلے جب پیناما کا فیصلہ آیا تو 7واں مہینہ تھا جولائی کا, وہ اس کے لیے لکی, اس کے لیے لکی. اب بھی 7واں مہینہ جب آیا تو نواز شریف صاحب کو سزا ہوگی. سر سنیں, کل 7 ہے, انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہے کل کی ڈیٹ کو لے کے. لیکن ووٹر پی ٹی آئی کلیئر نہیں سر, کلیئر میجورٹی نہیں ہوگی اس دفعہ, کولیشن کے ساتھ بنے گی, لیکن انشاءاللہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گی سیٹس میں, تو پرائم منسٹر انہی کا ہوگا. انہوں نے شاہ محمود قریشی کی بات کی, مجھے لگتا ہے ان کا چیف منسٹر بننا بھی مشکل ہے. جو ٹائم پیریڈ ان کا چل رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا, مجھے عمران خان صاحب متوقع پرائم منسٹر نظر آتے. اچھا, تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کلیئرلی بتایا تھا کہ 7 کے لکی عدد کی وجہ سے خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے. اب یہ 7 کے عدد کی لاجک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ کو اگر میں جمع کر کے ٹوٹل کرتا ہوں تو عدد 7 بنتا ہے. اگر عمران خان صاحب کے بارے میں دیکھتا ہوں تو آلریڈی آپ دیکھ چکے ہیں کہ میں پروو کر چکا ہوں اسٹرالوجی اور نیمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ کہ خان صاحب کے لیے 7 کا عدد لکی ہے, کیونکہ 7 کے لکی عدد کو لے کے خان صاحب نے پرائم منسٹرشپ حاصل کی, اور 7 کا لکی عدد خان صاحب کو ورلڈ کپ جیتنے میں بھی فیور دے رہا تھا. ابھی آپ نے دیکھا 7واں مہینہ جولائی کا تھا جب عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار ملا پنجاب میں. 2023 کو اگر میں جمع کرتا ہوں 2 + 0 + 2 + 3 تو عدد 7 بن رہا ہے. 7 کا عدد پی ٹی آئی کے لیے بھی فیوریبل ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی اگر آپ دیکھیں تو بنیاد ہی خان صاحب نے 25 اپریل کو رکھی تھی. 25 کو اگر ہم جمع کریں 2 + 5 = 7 کا عدد بنتا ہے. یعنی 25 کا عدد خان صاحب کے لیے لکی ہے, پی ٹی آئی کے لیے لکی ہے, پاکستان کے لیے لکی ہے, اور پاکستان کی تبدیلی کا سال ہے. دیکھیں پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ کو جب میں جمع کرتا ہوں تو عدد 7 آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا تبدیلی کا نمبر, پاکستان کی چینجز کا نمبر 7 بن رہا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جنہوں نے پاکستان بنایا, تو ان کی ڈیٹ آف برتھ کو اگر ہم دیکھیں تو 25 ستمبر 1876 ہے. 25 کو اگر ہم جمع کریں تو 2 اور 5 عدد یہاں پر بھی 7 بن رہا ہے. علامہ اقبال صاحب کی ڈیٹ آف برتھ کو اگر میں ٹوٹل کروں تو اس کا عدد بھی 7 بن رہا ہے. یعنی پاکستان کا خواب دیکھنے والے کو 7 نمبر رول کر رہا تھا, پاکستان بنانے والے قائد اعظم صاحب کو 7 نمبر رول کر رہا تھا, اور ابھی پی ٹی آئی کو 7 نمبر رول کر رہا ہے. عمران خان صاحب کا 7 نمبر لکی ہے. پاکستان میں تبدیلی کے نمبرز کو دیکھوں تو 7 نمبر رول کر رہا ہے, اور 2023 جو آگے آ رہا ہے اس کو 7 نمبر رول کرے گا, کیونکہ 2 + 0 + 2 + 3 کو جمع کرنے سے 7 کا عدد بنے گا. تو پاکستان میں میجر چینجز کا سال ہوگا 2023 کا سال, پاکستان میں تبدیلی کا سال ہوگا. عوام جو ہے وہ اپنے حق کے لیے لڑے گی جیسے 2014 میں لڑی تھی, اور تب اس لیے چیزیں پراپر جو ہے وہ اینڈ تک نہیں پہنچ سکی تھی تبدیلی آنے کے حوالے سے, کیونکہ طاہر القادری صاحب کو 7 کا عدد رول نہیں کر رہا تھا, صرف خان صاحب کو کر رہا تھا. ابھی ایک پورا سائیکل کمپلیٹ ہو چکا ہے. 2014 سے 2023 تک 9 ایئر کا سائیکل کمپلیٹ ہوگا, جو نیمرولوجی میں ایک 9 ایئر کا سائیکل ہوتا ہے, جس کے بعد کسی شخص, جگہ یا چیز کی زندگی میں تبدیلی آتی. جس کی بھی ڈیٹ آف برتھ میں 9 ایئر کا سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے, زندگی ٹوٹل چینج ہو جاتی ہے. آپ اپنی بھی ڈیٹ آف برتھ کو دیکھیں گے تو 9 سال بعد آپ کی زندگی میں میجر چینجز ضرور آئی ہوں گی اور آتی بھی رہیں گی. تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ 7 کا عدد پاکستان کا لکی عدد ہے, عوام کو رول کرتا ہے. جیسے 2014 میں عوام میں غم و غصہ پایا گیا تھا اور بہت بڑے لیول پہ احتجاج ہوئے تھے, اس طرح 2023 سے پہلے بھی عوام کا غم و غصہ ہائٹ کو چھو جائے گا, اپنی ہائپ پہ ہوگا. کیونکہ نیمرولوجیکلی اگر میں دیکھتا ہوں تو 2023 کا آغاز 2022 کے 10ویں مہینے سے یعنی اکتوبر 2022 سے ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ 2 مہینے پہلے افیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں نیکسٹ ایئر کے نیمرولوجی کے مطابق. تو عمران خان صاحب کے لیے 7 کا عدد لکی ہے, پی ٹی آئی کے لیے 7 کا عدد لکی ہے. پاکستان کے لیے چینجز کا سال ہوگا 2023, لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ پرابلمز اس لیے بھی رہیں گی. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ویڈیو میں نے پیش گوئی کی تھی
کہ اگست 2022 سے لے کے اگست 2023 تک پاکستان کا ان لکی ٹائم چلے گا اور بہت پرابلمز پاکستان کو فیس کرنی پڑیں گی. اور ساتھ ہی میں نے یہ پریڈکشن بھی دی تھی کہ یہ جو پے آف کریں گے بیڈ ٹائم میں پاکستانی، اس کا رزلٹ بھی نکلے گا. دیکھیں 2014 کو جمع کرنے سے جب عدد 7 بن رہا تھا تو اس میں 2 کا عدد تھا، 1 کا عدد تھا، 4 کا عدد تھا. 1 کا عدد طاہر القادری صاحب کا تھا، 4 کا ایک کنٹروورشل عدد ہے جس میں لیگل ایشوز بھی بنے گورنمنٹ کے اوپر، اور 2 کا عدد مون کا ہے جو عوام کو رول کرتا ہے. تو اس میں ایک دفعہ آ رہا تھا 2 کا عدد جو عوام کو رول کرتا ہے. یہاں پر اگر 2023 کو دیکھیں تو 2 کا عدد 2 دفعہ آ رہا ہے جو 4 کا عدد بنتا ہے، جو کہ خان صاحب کو اگین فیور کر رہا ہے اور پاکستانی عوام کو بھی فیور کر رہا ہے. اور جب اس کو ٹوٹل کرتے ہیں تو 7 کا عدد بنتا ہے، اور اس میں 3 کا عدد بھی آتا ہے. 2023 میں 3 کا عدد عدلیہ کو رول کرتا ہے، پاکستان کی معیشت کو رول کرتا ہے. تو یہاں پہ 2023 میں نہ صرف لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ سچویشنز بہتر ہوں گی، بلکہ عوام کے لیے دوبارہ سے کیا کہتے ہیں چینجز آئیں گی لا اینڈ آرڈر میں جو عوام کی فیور کے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 2023 یہ والا جو سال ہے، سٹرگل تو بہت کرنی پڑے گی پاکستان کو اگست 2023 تک، لیکن انشاءاللہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنا حق بھی حاصل کر پائیں گے. اس سال میں ہمیں پاکستان میں بہت بڑے لیول پہ لا اینڈ آرڈر میں بھی تبدیلیاں ہوتی نظر آئیں گی. پاکستان کی قسمت بدلنے کا سال انشاءاللہ 2023 کا سال ہوگا، کیونکہ 2023 کے اگست میں پاکستان 77 ایئرز کا ہو جائے گا. 77 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں 7 کا عدد 2 بار آ رہا ہے جو کہ پاکستان کا لکی عدد ہے، جو کہ خان صاحب کا لکی عدد ہے، جو کہ پاکستانی عوام کا لکی عدد ہے. اور پھر اگر ہم 7 اور 7 کو جمع کریں، یعنی 77 کو اگر ہم جمع کریں تو عدد 5 بنے گا جو پاکستان کا رولنگ نمبر ہے، یعنی 14 کا عدد بنے گا. 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا اور 5 تاریخ کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کا عدد بھی 5 بنتا ہے. اس سے پہلے جو بڑے لیڈر پاکستان میں گزرے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کی ڈیٹ آف برتھ کا عدد بھی 5 بن رہا تھا. تو یہاں پر آپ دوبارہ سے غور کریں، 2023 کو جمع کرنے سے عدد 7 بنے گا. اگست 2023 میں پاکستان 77 ایئر کا ہوگا جس میں 7 کا عدد 2 دفعہ آ رہا ہے. اس کو جمع کرنے سے 5 کا عدد بنے گا جو پاکستان کا رولنگ نمبر ہے. پھر پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو عدد 7 بنتا ہے. پاکستان کے رولنگ نمبر کو دیکھتے ہیں 14 اگست کو، یعنی 14 کی ڈیٹ ہے، عدد 5 بن رہا ہے. بانی پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ کو اگر دیکھیں تو ان کی ڈیٹ آف برتھ کا نمبر 7 تھا، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ کو اگر ٹوٹل کرے تو اس کا عدد 5 بن رہا تھا. یعنی پاکستان میں 5 اور 7 کے عدد کی اہمیت کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بانی پاکستان جنہوں نے پاکستان بنایا ان کو بھی 7 اور 5 کے نمبرز رول کر رہے تھے. اب پاکستان کو 7 کا عدد رول کرے گا. عمران خان صاحب کو 7 اور 5 کے نمبرز رول کر رہے ہیں. 2023 میں پاکستان 77 ایئر کا ہوگا جس میں 7 کا عدد 2 دفعہ آئے گا، اور اس کو جمع کرنے سے 14 کا عدد بنتا ہے جو پاکستان کی برتھ ڈے کا نمبر ہے. ناؤ اس کو میں کہتا ہوں کہ اسٹرالوجی بلکہ نیمرولوجی سے لاجیکل پریڈکشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ پاکستان میں بہت بڑی چینجز آنے جا رہی ہیں. دیکھیں پاکستان کا جب پاکستان نے 77 ایئر کا ہونا ہے 2023 میں، تو اس کا آغاز تو پاکستان کے لیے ہو چکا ہے، کیونکہ اگست 2022 کے بعد 14 اگست 2022 کے بعد پاکستان اپنے 77 ایئر کی طرف بڑھ رہا ہے. تو آغاز تو یہاں سے ہو چکا ہے. تو پاکستان میں ناگزیر تبدیلی دیکھ رہا ہوں میں، اور اللہ کرے کہ یہ تبدیلی امن و ایمان سے آئے، بہت بڑا پرابلم نہ ہو. اللہ نہ کرے پاکستان میں خونی انقلاب آئے، لیکن انشاءاللہ پاکستان میں ریولوشن ضرور آئے گا، تبدیلی ضرور آئے گی. اور وہ تبدیلی جو پاکستان کی عوام کا حق ہے اور پاکستانی عوام کے فائدے میں ہوگی، اس تبدیلی کا آغاز جو ہے اگست 2022 سے ہو چکا ہے. جیسے جیسے پاکستان اپنے 77 ایئر کی طرف بڑھے گا، ویسے ویسے پاکستان میں گریجولی امپروومنٹ ہوتی جائے گی اور تبدیلیاں آتی جائیں گی. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، یہاں پر جس تبدیلی کی بات میں کر رہا ہوں یہ وہ تبدیلی نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت جلدی سے ٹھیک ہو جائے گی 2023 شروع ہوتے ہی، یا اس میں ہو جائے گی یا اگست تک ہو جائے گی. نہیں، میں جس تبدیلی کی بات کر رہا ہوں وہ ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ہیں، وہ پاکستانی عوام کے حقوق سے ریلیٹڈ ہیں، وہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن سے ریلیٹڈ ہیں، وہ پاکستان کے ترقی یافتہ
ممالک کی دوڑ میں شامل ہونے سے ریلیٹڈ ہے. ایک سال میں تو پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں شامل نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ ٹریک پہ ضرور آ جائے گا. تو میری پریڈکشن یہی ہے کہ پاکستان ناگزیر تبدیلی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ تبدیلی آ کے رہے گی. عوام کا حق ان کو مل کے رہے گا، اور ہمارا ملک ترقی کی راہ پہ ضرور چلنا شروع ہوگا اگست 2023 کے بعد. لیکن ابھی سے پاکستان اپنے لکی ٹائم کی طرف، یعنی چینجز کے حوالے سے جو لکی ٹائم ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے، معیشت کے حوالے سے ان لکی ٹائم کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، اس کے بارے میں بھی میں نے پیشگوئی کی تھی نیمرولوجی سے کہ اللہ نہ کرے پاکستان میں جولائی 2022 میں پانی سے نقصان کا خدشہ ہے یا خطرہ ہے، اور انفارچونیٹلی وہ پیشگوئی بھی صحیح ثابت ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرمائیں. تو آج میں نے 7 کے لکی عدد کو لے کے آپ کو لاجیکل پریڈکشنز دی، ایک بیک گراؤنڈ دیا اس کے ساتھ آپ کو بتایا کہ کیسے پاکستان کے لیے 7 کا عدد لکی ہے. ہوپ فلی یہ تمام لاجکس آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے. مجھے پتہ ہے اب یہ ویڈیو بہت سارے لوگ اس کو کاپی کریں گے میرے اعداد و شمار کی کیلکولیشن کو، لیکن میرا فرض تھا آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو اور پریڈکشن شیئر کرنا. اس ویڈیو کو بہت سارا پیار دیجیے گا، ضرور شیئر کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ.